صدام حسین ایک مرتبہ رات کو عراق کی سرحدوں پر گشت کر رہے تھے۔ بہت دور ایک بستی نظر آئی۔ صدام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس بستی میں چلتے ہیں، لوگوں کی خبر گیری لیتے ہیں، تو ساتھیوں نے منع کیا کہ رات کافی ہو چکی ہے۔ صدام نے پھر اصرار کیا تو چلے گئے۔ بستی میں پہنچے تو ایک گھر میں دستک دی تو ایک بندہ آیا اور صدام کو دیکھتے ہی حیران ہو گیا۔ صدام کے ہاتھ چومنے لگا، خوشی کے مارے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوں ایک گھر سے محلہ اور بات پورے علاقے میں پہنچ گئی۔ پورا علاقہ جمع ہو گیا۔ لوگ صدام حسین سے مصافحہ کرتے اور خوشی سے جھوم جاتے۔ صدام نے کہا کہ آپ لوگوں کو کوئی تکلیف، دکھ، پریشانی تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا بہت خوش ہیں ہم، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہمیں۔ صدام نے کہا بس میرے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، جب تک میں جاگ رہا ہوں اس وقت تک چین سے سوتے رہو، جب میں چلا گیا تو تم کبھی سو نہیں پاؤ گے۔ تاریخ گواہ ہے، صدام زندہ تھے تو عراق کی بیٹی بھی محفوظ تھی، شام کی بیٹی بھی محفوظ تھی، یمن کی بیٹی بھی۔ یوں سمجھیے کہ پورا عرب سکون کی نیند سوتا اور سکون کی صبح اٹھتا۔ اچانک عرب نے یورپ کا ساتھ دیا، صدام کو تنہا کر دیا۔ امریکہ نے عراق پر چڑھائی کر دی۔ یوں صدام حسین تخت دار پر لٹک گئے۔ صدام کو پھانسی دے دی گئی۔ وہ دن اور آج کا دن مسلمانوں کی نسل کشی شروع ہو گئی۔ پہلے عراق پر اور اب شام پر ظلم بربریت جاری ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جب تک صدام زندہ تھے اس وقت تک عرب میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کیونکہ عرب کے مجاہد صدام حسین تھے۔ آج شام جل رہا ہے، سعودی کے گرتے حالات، یمن میں بغاوت، فلسطین میں ظلم، دیکھا مسلمانوں پر ظلم و جبر کا ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے، خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہے۔ واحد ملک ترکی ہے جس نے کردوں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیا ہے۔ اللہ ترکی کو فتح نصیب فرمائے۔ عرب کی دھرتی پر اگر غور کیا جائے تو واحد ایک مجاہد اور آخری امید طیب اردگان ہی نظر آتے ہیں، جو خود ان یہودیوں کے جال میں الجھے ہوئے ہیں، پھر بھی ہر ممکن دشمن اسلام سے آنکھیں ملا کر کھڑے نظر آتے ہیں۔ طیب اردگان کو اللہ عمر دراز نصیب فرمائے۔ اللہ انہیں زندگی اور دشمنوں کے سازشوں سے ان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ یا اللہ، ہم نے سنا تھا کہ قوم عاد پر عذاب آیا، قوم سمود پر عذاب آیا، قوم شعیب پر عذاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا۔ یا اللہ، آج تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی اولاد پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، تو نے فرعون کو غرق کیا، یا اللہ تو نے قارون کو غرق کیا، یا اللہ تو نے نمرود کو غرق کیا۔ یا اللہ، تو آج ہم مظلوموں کی بھی فریاد سن لے۔ یا اللہ، تو ان ظالموں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ، تو سیریا کے مجاہدینوں اور تمام کائنات کے مسلمانوں کی مدد فرما، آمین۔